آپ کی عادت اتنی پیاری تھی کہ ہر صحابی آپ کا اسیر تھا۔ آپ کا بولنے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ جب بولتے تھے تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ آپ کے چلنے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ آپ اونچائی سے چل رہے ہیں، پیر کو جما کر چلتے۔ آپ کے چہرے پر کبھی شکنیں نہیں آتی تھی، ماتھے پر شکنیں نہیں آتی۔ آپ کی رفتار اتنی پیاری تھی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انداز اتنا نرالا تھا۔ لوگوں کے ساتھ رواداری، ان کی مصیبت میں کام آنا اور ان کی ہر سکھ دکھ میں، درد میں ساتھ دینا، کام آنا، آپ کی عادت تھی۔ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے خونگر تھے۔ وہ بات بھی نہیں بھلائی جا سکتی کہ جب ایک بچہ، یتیم بچہ، جب اس کی ماں کا لباس پھٹ گیا، جگہ جگہ سے بدن جھلکنے لگا، تو وہ بچہ اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے کہا، اے میرے چچا، میرا لباس ماں کا پھٹ گیا ہے، تو ایک لباس دے دے۔ تو اس نے اس کو برا بھلا کہا اور نا امید کر کے لوٹا دیا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر کی جانب چلا تو ایک شخص اسے ملا۔ اس نے پوچھا، اے بیٹے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹ گیا تھا، میں اپنے چچا کا پیاس لباس لینے کے لیے گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اس نے بڑا برا بھلا کہا، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ صحن حرم میں ایک محمد نام کا ایک شخص ہے، تو اس کے پاس جائے گا تو تیری ضرور مراد پوری ہوگی۔ ہاں، ایک بات اور، اس کا دین دوسرا ہے، اس کا مذہب دوسرا ہے۔ اب یہ بچہ اپنے گھر آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے، ماں، چچا نے تو منع کر دیا، لیکن ایک شخص نے محمد نام شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کرے گا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا، اس کا دین دوسرا ہے، سنا ہے کہ وہ لوگوں کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے، تو اپنے دین اور دھرم کی حفاظت کرنا، اپنے بتوں کے ساتھ وفا کرنا، بتوں کے ساتھ نافرمانی مت کرنا۔ تو کہا، نہیں ماں، فکر مت کرو، میں پہلے ہی بول دوں گا۔ تو یہ بچہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور صحن حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس شخص نے، اس بچے نے جا کر سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ کے دین کی بات نہیں سنیں گے اور آپ کے مذہب کی بات نہیں سنیں گے، اور ہمیں آپ سے کام یہ ہے۔ تو حضور مسکرایا اور پوچھا، بیٹا، بات تو بتا، تجھے کام کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، میری ماں بے لباس ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری ماں کو لباس دے دیں۔ تو حضور کے پاس اس وقت کوئی لباس نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر رحمت اتاری اور اس کے قدموں میں ڈال دی۔ وہ بچہ چادر کو اٹھاتا ہے اور گھر لا کر اپنی ماں کے اوپر اڑا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ ماں پوچھتی، بیٹا، تو نے اپنا دین اور دھرم تو اسے نہیں دیا؟ تو نہیں ماں، میں نے پہلے بول دیا تھا۔ تو پھر ماں بولتی ہے، بیٹا، پتر اس کا دین اور دھرم اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی چادر رحمت جو تمہیں عطا کر دی اور مجھے میرے بدن پر آج پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! حضور کی ایسی پیاری عادت تھی، آپ وہ واقعہ بھی نہیں بھلا سکتے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس نے سلام کیا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی خطا خامی ہو گئی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری انگلی میں جو آگ کا انگارہ ہے، اللہ اکبر! اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اس کے بعد مجلس کے اختتام کے بعد کسی شخص نے کہا کہ آپ تو نہیں پہن سکتے، مرد کے لیے سونا ناجائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، تو آپ اپنی بیوی کو جا کر کے دے دینا۔ تو اس نے کہا، واللہ میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ محبتوں کے رنگ ہیں، یہ الفتوں کے رنگ ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا یہ نرالا انداز تھا اپنے نبی کے ساتھ، اور حضور سے سچی محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے، اس کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا، کہ ایک عورت اپنا سامان باندھ کر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ملک عرب یعنی عرب شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضور کا ادھر سے گزر ہوا اور اس کے پاس سامان تھا، تو اس عورت نے کہا، اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا، میرا سامان اٹھا کے میرے سر پر رکھ دے۔ جب حضور نے اس کا سامان اٹھایا تو وہ سامان وزنی تھا۔ جب حضور نے اس
उस औरत को देखा, वो बूढ़ी औरत थी, वो कमज़ोर थी, सामान इतना भारी था कि वो उससे नहीं जा सकता। हुजूर ने कहा कि अगर माँ मुझे इजाज़त दे तो मैं सामान तेरा वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ तक तू जाना चाहती है। तो कहा बेटा ठीक है, इससे बेहतर क्या है। हुजूर ने उसका सामान उठाया और अपने सर पर रखा और उसके साथ चल दिए। जहाँ तक वो ले गए हुजूर उसका सामान लेकर के वहाँ तक गए और उसने जहाँ उतारने के लिए कहा सरकार ने उतार दिया। फिर ये हुस्न खल्क, हुस्न आदत देख कर उस औरत ने कहा बेटा तू अपना नाम तो बताता जा, जिस के उस जादूगर की वजह से मैंने मुल्क अरब, शहर अरब छोड़ा है। अगर लोग पूछेंगे तो मैं कहूँगी, तेरे नाम के कसीदे पढ़ूँगी कि अरब देश में एक ऐसा भी बच्चा रहता है, एक ऐसा भी नौजवान है जिसने ये मेरी मदद की। तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी औरत, ए बूढ़ी माँ, जिस जादूगर के वजह से तू मुल्क अरब छोड़ के आई है, शहर अरब छोड़ के आई है, वो जादूगर तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर। तो वो औरत पूछती है वाकई तुम ही मोहम्मद हो? तो हुजूर ने कहा जी मेरा नाम ही मोहम्मद है। तो फिर वो औरत कहती है तेरा जादू मेरे ऊपर चल गया, और वो इस्लाम में दाखिल हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये रंग देखने को मिलते हैं हुजूर की मोहब्बत के, कि हुजूर के सहाबा हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अपने चंद सहाबा के साथ एक जगह गुज़र रहे थे तो क्या देखा, एक मकान चारों तरफ से बंद है और ख़ूबसूरत मकान है। हुजूर ने उस मकान को नापसंद किया, उसमें खिड़की वगैरह नहीं थी और वो चारों तरफ से बंद था। तो जब जिसका मकान मालिक था वो अपने मकान पर आया, लोगों ने कहा कि तेरे हुजूर का इधर से गुज़र हुआ था, तेरे मकान को हुजूर ने नापसंद फरमाया। इतना सुना उसने कुदाल लिया, अपने मकान को बिल्कुल बराबर कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हुजूर का उसी गली से गुजरा, देखें उसका मकान टूटा फूटा पड़ा और मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। हुजूर ने उसको बुलवाया और पूछा तेरा मकान में कुछ दिन पहले गुजरा था, बड़ा खूबसूरत था, आज देखा मलबे का ढेर, आखिर ऐसा क्यों? हुजूर फिर वो अर्ज़ करता है हुजूर सुना था कि आपको ये मेरा मकान नापसंद था, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। ये मोहब्बतों के रंग थे सहाबा इकराम के। हुजूर से सहाबा इकराम हुजूर से बेपनाह उल्फत और मोहब्बत करते थे और बेपनाह आपकी कदर और अहमियत सहाबा के सीने में थी।